السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی کے دوران اللہ نے ان کو جو بھی حکم دیا انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اس کے نتیجے پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بہت سے معجزے دیں گے اور بہت سے ملکوں کے حکمران بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدائش کے وقت سے ہی عقل مندی سے نوازا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں بھی انہیں بہت خاص سمجھا جاتا تھا۔ جب پیغمبر پیدا ہوئے اس وقت بھی لوگ سورج چاند کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بت پرستی بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا، وہ اپنے قبیلے میں بہت مشہور تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی تھی۔ بچپن میں آپ نے جب اپنے والد کو پتھروں سے بت بناتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے بتوں کو عبادت گاہوں میں دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ جو لوگ ان بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے یہ بات پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ جب ایک دن ان کے والد بت بنا رہے تھے تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ خود ہی بناتے ہیں؟ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے والد نے جواب دیا۔ ہم ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ تو جو سب سے بڑا بت تھا، ان کے والد آزر نے کہا کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت صرف 7 برس کی تھی، لیکن انہیں اس بات پر بہت ہنسی آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام عقل مندی اور علم کے ساتھ بڑے ہوتے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی بس ایک مالک ہے۔ جب اپنے والد کے ساتھ اور بھی لوگوں کو عبادت گاہوں کی طرف جاتے اور بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت اداس ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دیا کرتے تھے ان بتوں کے آگے۔ اور ایک ایسے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو مجھے خدا نہیں لگتے۔ اگر یہ بت خدا نہیں ہے تو خدا کہاں ہے؟ اور آخر کار وہ چلتے چلتے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے۔ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ایک غار کے قریب بیٹھ کر بہت لمبے عرصے تک اللہ کو ڈھونڈتے رہے۔ جب انہوں نے آسمان پر دیکھا تو انہیں ایک بہت خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ انہوں نے جب اس نور کو دیکھا اور خوبصورتی کو تو انہیں لگا شاید یہی خدا ہو، لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو اللہ نہیں ہے۔ کچھ ہی وقت بعد ان کو آسمان پر ایک خوبصورت سا چاند نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو۔ وہ چاند کو بہت لمبے وقت تک دیکھتے رہے، لیکن کچھ گھنٹوں میں جب سویرا ہونے لگا تو چاند بھی آسمان سے غائب ہو گیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، چاند بھی خدا نہیں ہے۔ مگر وہ انتظار میں وہیں پر بیٹھے رہ گئے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور سورج نکل آیا۔ انہوں نے ایک بڑے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا جس کی طرف دیکھنا بھی مشکل تھا، تو ان کو لگا ہو سکتا ہے کہ یہی خدا ہو، تو وہاں بیٹھتے وہ اس کو دیکھتے رہے۔ لیکن شام میں سورج بھی ڈوب گیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کو کبھی بنایا نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ نے یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، یہ سورج، چاند اور ستارے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اللہ نے یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کو پیغمبر چنا ہے، تو انہوں نے زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ اپنے والد کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اپنے گھر واپس آئے، مگر یہ سنتے ہی ان کے والد بہت غصے میں آ گئے۔
دادی جان، ان کے والد کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو پیغمبر سنا۔ نہیں بچوں، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ انہی کو اپنا خدا مانتے تھے، انہیں خدا پر یقین ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے اس بات کے لیے خوش ہوتے۔ یہ سب سننے کے بعد ان کے والد بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خدا کو خدا نہیں مانتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری بات مان لیں اور آپ سمجھ جائیں کہ وہ صرف پتھر سے تراشے ہوئے آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں، جو خود بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اگر آپ ان کو پوچھتے رہے تو اللہ آپ کو سزا دے گا۔ پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ایک دن آپ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مگر پیغمبر علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ تم پر پتھر پھینکیں۔ ان کے والد نے غصے میں آ کر پیغمبر کو گھر چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے اور انہیں لگا کہ ان کی بات کوئی نہیں مان رہا ہے، تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پھر وہ رہنمائی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ میرا کام تمہیں ایک واحد رب کی طرف واپس لانا ہے۔ وہ بازار میں گئے اور بولے، بے شک اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے لوگوں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ میں تو بت پرستی نہیں کروں گا، تم بھی اس سے باز آ جاؤ۔ بازار میں جب لوگوں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم بت پرستی کرتے ہی کیوں ہو؟ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بے جان ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں؟ تو لوگ بجائے ان کی بات سمجھنے کے انہیں دھمکیاں دینے لگے، یہاں تک کہ انہیں بازار سے بھی جانا پڑا۔ پر جانتے تھے کہ شہر میں موجود سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات پر نہیں یقین رکھتے۔ پیغمبر کو موجود تھا کہ شہر میں سب لوگ ایک بہت بڑے میلے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں بتوں کی پوجا ہونی تھی۔ اس وقت سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور آپ ان کی عبادت گاہ کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر بہت سے بت تھے۔ آپ نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک، سوائے عبادت گاہ میں موجود سب سے بڑے بت کے۔ انہوں نے اس بت کے گلے میں کلہاڑی ڈالی اور وہاں سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس آئے تو وہ اپنی عبادت میں بکھرے ہوئے بتوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ سب کس نے کیا؟ تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں یہ کون کر سکتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈا جائے اور انہیں عبادت گاہ میں لے آیا جائے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت گاہ میں لے کر آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ ابراہیم، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ مورتی یہاں پر تھی، یہ بڑی والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو تم اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو اس کو باقی چھوٹی مورتیوں کو بچا لینا چاہیے تھا، بلکہ چھوٹی مورتیوں کو خود کو بھی بچا لینا چاہیے تھا، یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی۔ تم انہی سے پوچھو، بڑے والی مورتی سے، کہ یہ سب کیا تھا۔ تو وہ لوگ اور غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ نہیں بول سکتی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس پر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتی تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور جب وہ اس بات کا جواب نہ دے سکے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر ان میں کچھ لوگ ان سے ناراض بھی تھے۔ وہ اپنے بتوں کو توڑنے کے لیے ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ لیا اور پھر اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ پیغمبر کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ان کے سردار نے فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، ایسی آگ کہ کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی پرندہ وہاں سے گزر سکتا تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا
کہ وہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلائیں گے۔ تو کیا انہوں نے ان کو جلا دیا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا یہ ہم کسی اور دن جانیں گے، ابھی بہت وقت ہو گیا ہے، تو ہم آج کی کہانی کو یہیں ختم کرتے ہیں۔